نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے مختصراً اس کی تھوڑی سی تاریخ اور اس کی تعریف پیش کی تھی اور یہ بتایا کہ اس میں کیے جانے والے جو تحقیقات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس حوالے سے آج اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ مختصراً میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً یا اشارتاً اس کا ذکر کہاں ہے جینیٹک کے حوالے سے یا جین کے حوالے سے یا انسانی ڈی این اے کے حوالے سے، جس میں انسانی جو پورا جسم ہے، شخصیت ہے، اس کو بنانے کا خاکہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جو خاکہ موجود ہوتا ہے اس میں، اور اس میں انسان نے، جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ جینیٹک کوڈ کو تبدیل کر کے انسان کے اندر تبدیلی واقع کی جائے اور جینیاتی تبدیلی کر کے جینیٹک کوڈ کو چینج کر کے اور اس میں انجینئرنگ کرنے کے بعد انسان کے اندر جو خامیاں ہیں جسمانی طور پر اس کو پورا کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور جو اس میں کمی ہے، ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اور آنے والی نسلوں میں ان بیماریوں کو جو جن کا ہونا پاسبلٹیز میں شامل ہے کہ شاید وہ ہو جائیں گی بیماریاں، ان کا تدارک کیا جائے اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایڈز جیسے امراض کا اور دوسرے جو امراض ہیں جس سے انسانیت کو خطرہ ہے ان کا علاج کیا جائے۔ تو لہٰذا فوراً شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تھوڑا سا یہ کہ اس کی کتنے جینز کو اب تک پڑھا جا چکا ہے اور کتنی کوڈیفیکیشنز کو سائنسدان پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزشتہ نصف صدی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو جینیاتی انجینئرنگ نے اس قدر تیزی سے یہ سفر طے کیا ہے اور ترقی کی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں اس کا عمل دخل بڑھ گیا ہے، اور سائنسدان اس وقت اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس جین کو ہم چینج کر کے اور اس کے اندر چینجز لا کر انسان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو ممکن بنایا جا سکے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ کلوننگ کو کسی حد تک ممکن بنایا گیا اور ڈولی کے نام سے ایک بھیڑ بھی کلون کی گئی تھی۔ اب انسانوں کی کلوننگ کے حوالے سے بھی اس پر تحقیقات جاری ہیں، اور لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ اس پہ بین ہے تو اس پہ کام موقوف ہے جہاں تک اوپن میڈیا میں ہے۔ اگر سیکرٹ میڈیا میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم تک اس کی خبریں ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا انسانی زندگی کی اس کتاب میں تقریباً 1,00,000 جینز ہوتے ہیں۔ دس از اے بک آف ہیومن بینگ۔ یہ جو ڈی این اے ہے یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کے اندر تمام تر معلومات، انسان جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی سیوڈ ان دا ڈی این اے۔ انسان نے حتیٰ کہ جو کچھ کیا ہے وہ بھی ڈی این اے میں سیو ہوتا جاتا ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے، جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ اس کے ڈی این اے میں سیو ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ وراثتاً جینیٹکلی جو ہے وہ نیکسٹ جو اس کی جنریشن ہوتی ہے اس میں ٹرانسفر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ ہے، وہ آئی کیو لیول ہے، وہ بڑھ کے اگلی نسل میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا سائنٹسٹ کی جو تحقیق ہے وہ یہ کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کوڈز کو، کوڈیفیکیشنز کو، جو 1,00,000 جینز جو موجود ہیں، اس میں تقریباً 1,00,000 الفاظ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ترتیب کو سمجھا جائے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کس میتھڈ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا اور ترتیب دیا ہے۔ لہٰذا اس میں ان کی عقدہ کشائی جاری ہے، اور 1,00,000 جینز میں سے محققین اب تک صرف 4,000 جینز جو ہیں، 4,500 کے قریب جینز کی شناخت کر سکتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، اور ان میں صرف 1,500 جینز یعنی کروموسومز ایسے ہیں جن کا پتہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ اس پر تحقیقات جاری و ساری ہیں۔ یعنی ہر کروموسوم میں تقریباً 1,500 جینز ہوتے ہیں، ہر کروموسوم میں 1,500 جینز ہوتے ہیں، اور ہر جین 10 سے 15,000 خفیہ کوڈز رکھتا ہے، اس میں خفیہ پیغامات ہوتے ہیں، میسیجز ہوتے ہیں۔ ان میں اب تک مکمل پیغامات یا ہدایت صرف چند جینز میں ہی معلوم کیے جا چکے ہیں، باقی کے لیے جستجو جاری ہے۔ جینز کے الفاظ کو پڑھنا پھر ان کو سمجھنا یقیناً ایک مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ 10 to 12 ڈیکیڈز بھی لگ سکتے ہیں، جس طریقے سے اور جس تیزی سے جینیٹک انجینئرنگ کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو سائنٹسٹ ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فیری ٹیلز ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مفروضات ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے، جو موویز میں دکھائی جاتی ہیں یا جو سائنٹیفک یا فکشن ناولز میں جو بتائی جاتی ہیں، لیکن کسی حد تک انسان نے کافی اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس کو دیکھیں تو سائنسدان جو کوشش کر رہے ہیں وہ نہ صرف ان پیغامات کو پڑھنے کی بلکہ ان پیغامات کو حسب خواہش تبدیل کرنے کی، یعنی جو میسج ہے، جو اس میں کوڈیفیکیشن ہے، جو پیغامات ہیں، جو اس میں یوں سمجھیں کہ انسٹرکشنز ہیں، اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لہٰذا ساری گفتگو کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کلون کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. یعنی اگر جینیٹک انجینئرنگ میں کوڈز کو تبدیل کر دیا جائے، پرندے کے وہ جین جو اس کا سر بناتا ہے، اگر اس سر کے کوڈ کو تبدیل کر دیا جائے اور اس میں ہیومن جین شامل کر دیا جائے اور وہ جینیٹک کوڈ شامل کر دیا جائے جس سے انسان کی شکل بنتی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے پرندے وجود میں آئیں گے، ایسے پرندے جو ہے وہ پیدا ہوں گے جن کا دھڑ تو پرندوں کا ہوگا لیکن ان کی شکل و صورت انسانی شباہت سے ملتی جلتی ہوگی، وہ انسانی شباہت رکھتے ہوں گے، ریزیمبلنس ہوگی ان کے فیس کے اندر. لہٰذا اس قسم کی تبدیلی کرنا کہ کانوں کو بڑا کر دینا، آنکھیں 2 کے بجائے 3 کر دینا، یا جانور ایسے پیدا کرنا، یا انسان کے جینیٹک کوڈ میں جو اس کے چہرے کے خد و خال کو بناتا ہے اس میں ایسی تبدیلی کر دینا کہ کسی جانور کا فیس اس میں نظر آنے لگے، تو وہ جو پیدا ہوگا تو وہ جانور کے فیس کا ایسا پیدا ہوگا. جیسے جینیٹک چکن آج کل آ گئی ہے، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے کہ جینیٹک چکن کس طریقے سے وجود میں آتی ہے، لیکن وہ دراصل اسی جینیٹک انجینئرنگ کی ہی ایک یوں سمجھیں کہ اپلیکیشن ہے، اور اس کی ایک زندہ جاوید مثال ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے جینیٹک جو چکن ہے وہ بنائی جا رہی ہے. لہٰذا انسان یہ کوشش کر رہا ہے، تو لیکن انسانوں کی ہو بہو نقل اگرچہ سائنسی نقطہ نظر سے عین ممکن ہے، جینیٹک سائنس سے کہتی ہے، لیکن یہ بات ابھی صرف سائنسی نظریات کی حد تک ہے اور اس میں ابھی تک کوئی حقیقی وہ مراحل یا وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ماہر جینیات جو ہیں، جو جینیٹک انجینئرنگ کے ماہر ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی ہو بہو نقل تیار کرنے میں کم از کم 8 سے 10 اشرے یعنی ڈیکیڈز لگ جائیں گے، اور یہ جو تحقیق ہے یہ بھی ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. لہٰذا اب اس میں آگے ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں اس میں یا تو کام ہو رہا ہے، جیسے میں نے بتایا 2018 میں اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی آئی اور ایک سائنٹسٹ کو چانا کہ اس کو جناب اریسٹ بھی کیا گیا اس کے حوالے سے، اور اس نے کہا کہ میں نے جناب ایڈس یا دوسرے بیماریوں کے تدارک کے لیے جینیٹک کوڈ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس کو امپرسن کر دیا گیا. لیکن جین کی منتقلی اور پیوند کاری کے جو تجربات ہیں وہ کامیابی سے ہو رہے ہیں، جس میں بنی نوع انسان کے فائدے کے کام بہت زیادہ ہیں. یعنی اس میں بیماریوں کا ختم کرنا، اس میں ایسی چیزوں کا ختم کرنا جو انسانی نسل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا جین کی پیوند کاری جو ہے سرطان جیسے یعنی کینسر جیسے مہلک مرض پر قابو پانے کے لیے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تک کیے گئے تجربات خاصے حوصلہ افزا ہیں. تو لہٰذا اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے دیکھیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں کہ کیا اسلام جینیٹک انجینئرنگ کو پرمٹ کرتا ہے، تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسلام تمام طرح ایسی ریسرچ کو پرمٹ کرتا ہے. all the researches in the genetic engineering permissible where you see and you find that there is a good advantage for the human race. اگر اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اخلاقی اقدار کے حوالے سے اور معاشی اقدار کے حوالے سے، معاشرتی اقدار کے حوالے سے یا ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبانیں تو بند کر دے گا، لیکن الیوم یہ روز قیامت نختم علی افواہہم تمہارے زبانوں پر مہرے لگا دی جائیں گی، تکلمنا ایدیہم تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ بولنے لگیں گے، یعنی گواہی دیں گے ہاتھوں نے کیا کیا، وتشہد ارجلہم اور تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، بما کانوا یکسبون کہ تم کیا کرتے رہے تھے. یعنی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ہاتھوں اور پیروں میں انسانی جسم کے اندر ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ہر چیز مرقوم ہے، ہر چیز محفوظ ہے جو انسان کر رہا ہے. کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لیکن جینیٹکلی یہ آل دا فنکشنز آف A man is being recorded، جتنے اس کے ایکشنز ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جینیٹکلی انسان کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں سورہ یاسین میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین، جین کا لفظ آیا. وما ادراک ما سجین، قرآن مجید کہتا ہے تم کیا جانو سجین کیا ہے. سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، a written book. There is a written book، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو روز قیامت ہاتھ میں دی جائے گی. تو سائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ وہی جینیٹک بک ہو، یہ وہی ڈی این اے ہو. اور آگے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارتاً اس حوالے سے قرآن نے کہا، قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. جب کافروں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے اور ہمیں اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ قد علمنا، ہم یہ جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جب تم زمین میں مل جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، دفن ہو جاؤ گے، زمین تمہارے جسم کو کھا لے گی. تو رب فرماتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کس حد تک تمہارے جسم کو ریڈیوس کرتی ہے. ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. God says we know what earth reduces. ہم یہ جانتے ہیں زمین تمہارے جسم کو توڑ توڑ کے کس حد تک چھوٹا کر دے گی. یعنی وہ جین جو ایک بال میں بھی ہوتا ہے، جب انسان کو دفن کر دیا جائے گا، وہ لوگ جو زمین میں مل جائیں گے، وہ جو مٹی میں مل جائیں گے، وہ ڈی کمپوز ہو کے اس حالت میں آ کے رک جائیں گے کہ ان کے ڈی این اے زمین میں محفوظ ہوں گے.
اور ایک ڈی این اے سے آج بھی انسان یہ کہتا ہے کہ دوسرے انسان کو بنایا جا سکتا ہے, دوسرے انسان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے, دوسرے انسان کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ہم یہ جانتے ہیں مٹی تمہارے یا زمین تمہارے جسم کو ریڈیوس کر کے کس اسمالسٹ لیول کے اوپر لا کے روکے گی, یعنی وہ ڈی این اے ہوگا. ایک بال بھی اگر تمہارا زمین میں ہوگا تو اس سے دوبارہ انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے. سائنس نے آج یہ ثابت کر دیا کہ دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن نہیں ہے, اور یہ ڈی این اے اور جینیٹک انجینئرنگ کی بنیاد پر ہوا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو سورہ قاف کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَعِندَنَا کتاب حفیظ, ہمارے پاس ایک محفوظ رہنے والی کتاب ہے اور جس سے تم کو دوبارہ اٹھا بھی لیا جائے گا اور تمہارے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا. پھر آگے رب کائنات سورہ المطففین میں ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم, اور جو اعلیٰ صفت انسان ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے علیون ہوگا. اور تم کیا جانو علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم, a written book, یہ بھی ایک لکھی جانے والی کتاب ہے. اچھا کام ہو یا برا کام ہو, انسان جو کر رہا ہے, جو سن رہا ہے, جو بول رہا ہے, جو سوچ رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری ایکشن آف اے مین از بینگ ریکارڈیڈ ان ہز ڈی این اے, اینڈ دا ڈی این اے ول بی ڈیکمپوز. جب اس کو آپ ڈیکمپوز ڈی کوڈ کریں گے تو اس میں تمام تر معلومات آ جائیں گی. انسان نے اب تک صرف 4500 ڈی این اے پڑھے ہیں اور ان کے پیغامات کو سمجھنے کی کسی حد تک کوشش کی ہے. جب 100% انسان یہ کرنے پر قادر ہو جائے گا تو قرآن کی آیات کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ناممکن نہیں ہے, وہ انسان کی عقل میں آنے والی چیز ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید آگے ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا, یعنی جینیٹک کوڈ کے ذریعے انسان کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر دینا, رد و بدل کر دینا اسلام میں منع ہے. قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا, اور انسان کو کیسے بہکاؤں گا؟ یہ کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرُنَّهُمْ, میں ضرور بے ضرور بہکاؤں گا اور ان میں خواہشات کو پیدا کروں گا. وَآمُرُنَّ وَلَا آمُرُنَّ, ضرور بے ضرور ان کو میں حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اندر چینجز کریں, تبدیلی کر دیں. اور یہ تبدیلی اب سائنس سے بتا دی ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہو رہی ہے, اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے تبدیلی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ضرور انسان کو بہکا کے ان کے دل میں خواہشات کو پیدا کر کے فلا یغیرن خلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں, اس کی کریشن میں شیطان یہ کہتا ہے میں انسان کو حکم دوں گا کہ وہ رد و بدل کر دیں, وہ آلٹر کر دیں, وہ چینج کر دیں اس کو. ومن یتخذ الشیطان ولیا, جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, فقد خسر خسرانا مبینا. انگلش ٹرانسلیشن I swear I will certainly lead them astray, میں ان کو برے راستے پہ لگاؤں گا. and certainly I will excite in them desires, میں ان کے اندر یہ خواہشات پیدا کروں گا بری. and certainly bid and order them to alter the creation of Allah, میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا حکم دوں گا کہ جانوروں میں بھی کرو, اپنے اندر بھی تبدیلی کرو. تو جانوروں کے اندر بھی وہ تبدیلی کرنا جس سے انسان کو فائدہ ہے وہ جائز ہے, جس سے نقصان ہے وہ جائز نہیں ہے. پودوں میں بھی وہ تبدیلی کرنا جس سے انسان کو فائدہ ہے جائز ہے. یعنی ایسے وائرسز بنا لینا, ایسے پودے بنا لینا, یا ایسے کیمیکلز بنا لینا, یا ایسے انسان بنا لینا, یا ایسے جانور بنا لینا جس سے عالم انسانیت کو نقصان پہنچے اور خطرے میں پڑ جائے اور مہلک ہو جائے, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں. یعنی ایسے وائرسز کریٹ کرنے والے بھی جو عالم انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیبارٹریز میں ایسے تمام تجربات ناجائز ہیں, چاہے وہ جینیٹکس کی بنیاد پر ہوں, چاہے وہ مائکرو بایولوجی کی بنیاد پر ہوں, تمام تر وہ تجربات ناجائز ہیں قرآن کی روح سے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے alter them the creation of Allah, and he who takes the Satan for the friend beside Allah, جو اللہ کے سوا اس کو دوست بنائے گا, has suffered a manifest loss, اس کو شدید نقصان پہنچے گا. اور قرآن نے یقیناً آخر میں یہ کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک زمانے کی قسم, وقت کی قسم, کہ زمانے کے کریڈل میں انسان نے تاریخ کی قسم, تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, جب انسان فطرت کے خلاف گیا ہے, اگینسٹ دا نیچر گیا ہے, انسان نے نقصان پہنچایا ہے. تو جینیٹک انجینئرنگ سے اگر انسان نیچر کے خلاف جاتا ہے, قوانین فطرت کے خلاف جاتا ہے, رولز آف نیچر کے خلاف جاتا ہے, تو پوری انسانیت کو اس سے نقصان پہنچے گا. یہی اسلام کی تعلیمات ہیں, یہی پوری دنیا میں شریعہ کونسلز نے جو اپنے فتوے جاری کیے, اسلامک کونسلز نے, ورلڈ اسلامک مشن نے, اور دنیا کے تمام ریسرچ اسلامک کونسلز نے, وہ یہی بتایا کہ بینیفٹس کے لیے ریسرچ جائز ہے, لیکن جہاں انسان کے نقصان کی اور تخلیق میں تغیر اور تبدل کی بات آئے, there is no permission in Islam to alter in the creation of Allah. السلام علیکم.